پروردگار بہروبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہم نے مختص کر رکھے ہیں، مخصوص کر رکھے ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات رکھتے ہیں اپنے عہد کے ایک ممتاز مفتی صاحب کی خدمت میں، اور ان سے حاصل کرتے ہیں رہنمائی اپنے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ کچھ سوالات ہم یہاں ریکارڈ کرتے ہیں، کراچی، لاہور، اسلام آباد، کوئٹہ، پشاور وغیرہ کئی شہروں میں کھڑے ہو کر عوام الناس سے، اور ان سوالات کو بھی ہم رکھتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں۔ خواتین و حضرات، ہماری خوش قسمتی، خوش بختی تشریف فرما ہیں محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی منیب الرحمان صاحب سے کون واقف نہیں؟ ہمارے ملک کا ممتاز نام، مقبول نام اور محبوب نام۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز کرنا چاہیں گے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ حجرات اور آیت نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے فرما دیجئے تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم مطیع ہو گئے۔ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال۔ مفتی صاحب، بہت اچھا سوال پہلی مرتبہ آیا۔ یہ سوال آیا ہے برطانیہ سے۔ مفتی محمد نصیر اللہ صاحب کا سوال ہے۔ وہ یہ لمبا سوال ہے، بہت یعنی کوئی 2 منٹ کا سوال ہے، لیکن اس کا اختصار سے اگر میں پیش کروں وہ یہ ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں، پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے کہ ہمارے یہاں جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ہمارے، بھیڑوں پر، خرگوش پر، بندر پہ، چوہوں پر وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، تو ان کو ان کی چیرہ پھاڑی جسے ہم کہتے ہیں وہ چیرہ پھاڑی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ آیا بعض جانوروں کے ساتھ انسانوں کا یہ برتاؤ درست ہے یا یہ اللہ کی مخلوق پر جبر و زیادتی ہے اور جان کے اتلاف کے زمرے میں آتا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم صل علی محمد سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وعلى آله وصحبه اجمعین۔ انیق احمد صاحب، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ سوال اہم ہے اور آج کے دور کی ضرورت بھی ہے۔ سب سے پہلے میں چند اصولی باتیں عرض کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ وہ ہے کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ نے تمہاری منفعت کے لیے، فائدے کے لیے پیدا فرمایا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جی آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے تابع فرمان کر دیا، تمہارے مطیع کر دیا، تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ پھر سورہ انعام اور سورۃ النحل میں اللہ نے مویشیوں اور چوپایوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں تمہارے لیے کافی منفعتیں اور فوائد رکھے ہیں۔ مثلاً فرمایا کہ تم بعض مویشیوں سے گرم لباس حاصل کرتے ہو، بعض کو سواری کے طور پر استعمال کرتے ہو، جی بعض کو نقل و حمل اور سامان کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے، یعنی لاجسٹک کے لیے استعمال کرتے ہو۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ تم ان سے کھاتے بھی ہو، یعنی گوشت کی صورت میں۔ یہ بھی فرمایا کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں ایک درس عبرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جو میکینزم بنایا ہے، ان کا معدہ بنایا ہے، اس میں خوراک اور چارہ جاتا ہے، وہ اس میں ڈیزالو ہوتا ہے، اور جو اس کے فاسد اجزاء ہیں وہ گوبر کی صورت میں آنتوں کا جو ڈرینیج سسٹم ہے اس سے باہر نکل جاتا ہے، جس کو فضلہ کہتے ہیں، اور جو اس کے صالح اجزاء ہیں گلوکوز ہے، وائٹامن ہے، پروٹین ہے، منرلز ہیں، تو وہ خون میں شامل ہوتے ہیں اور پھر بدن کو کے مختلف اعضاء کو توانائی فراہم کرتے ہیں۔ مگر مثلا ہمارا جو دماغ ہے، اس کے توانائی کے لیے گلوکوز اور آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کارخانے میں ایک چارہ جاتا ہے اور پھر وہ ڈیزالو ہوتا ہے، تو اسی میں ایک رنگین اور ناپاک خون بھی پیدا ہوتا ہے، جب باہر نکلتا ہے تو ناپاک ہوتا ہے، جس کو دم مسفوح کہتے ہیں۔ اسی میں گوبر بھی ہے، اور اسی کے درمیان سے صاف شفاف چاندنی کی طرح چمکتا ہوا دودھ اس کے تھنوں میں آ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ انہی جانوروں سے ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اور سمندر کے بارے میں فرمایا کہ
اللہ تعالیٰ سمندر میں تمہیں لحمن طریہ تر و تازہ مچھلیوں کا گوشت عطا فرماتا ہے، احل لکم صید البحر کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال کر دیا گیا ہے، اس میں اتنی سہولت دی گئی ہے کہ خشکی میں جو حلال جانور گوشت کے حصول کے لیے ذبح ہوتے ہیں ان کو ذبح کرنا ہوتا ہے، لیکن مچھلی کو ذبح کرنا بھی نہیں ہوتا، علائش نکال دیتے ہیں۔ سو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ان حیوانات کو، مویشیوں کو، جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے مفاد کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان کو ان سے استمتاع یعنی نفع اٹھانے کی اجازت دی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہدایت دی کہ ہم ان کو بلا وجہ اذیت نہ پہنچائیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت اس لیے جہنم میں داخل کی گئی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ لیا، نہ اسے پانی پلایا، نہ اسے خوراک دی، اور نہ اس کو آزاد کیا کہ وہ خود اپنے لیے خوراک تلاش کرے، یہاں تک کہ وہ تڑپتے تڑپتے مر گئی، اور اس کی بنا پر سزا کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جہنم میں داخل کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اذیت کے کسی ذی حیات کو اذیت پہنچانا، آزار پہنچانا، یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، چاہے جائے کہ یا موت دے دینا، یا چیرا پھاڑی کر کے وہ آگے آ رہا ہے، مینڈکوں کو، وہ آگے پھر بات کرتے ہیں۔ اچھا ٹھیک۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ جو چڑیا ہے عصفور، جی، وہ فجّ الی اللہ یوم القیامہ انی قتلت عبثا، کہ جس چڑیا کو کسی نے مارا اور مر گئی، اچھا، تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہوئے آئی تھی کہ اس نے بے سبب مجھے مارا۔ اچھا، پھر یہ بھی فرمایا کہ جس نے، حدیث میں یہ دونوں حدیثیں ہیں، کہ جس نے چڑیا کو بے سبب مارا، ناحق مارا، تو اس کا بھی جواب طلبی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ چڑیا کے ناحق مارنے کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں خوراک کی ضرورت تھی، تم نے شکار کیا اور ذبح کر کے اس کا گوشت حاصل کیا، کھایا، تو یہ تو جائز صورت ہے، لیکن محض اس کی جان لی تو یہ ناحق ہے، اس پر بھی تم سے حساب لیا جائے گا۔ پھر یہ بھی حدیث پاک میں فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم، دو حدیثیں ہیں، کہ فرمایا کہ جو موذی جانور ہیں، جو انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، مثلا سانپ ہے، چیل ہے، کوا ہے، چوہا ہے، بچھو ہے، باولا کتا ہے، کلب عقور کہا، تو فرمایا کہ ان کو مارنے کی اجازت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تحفظ نفس کے لیے، تحفظ جان کے لیے انسان خطرناک اور موذی جانور کی جان لے سکتا ہے۔ لیکن پھر یہ بھی اس کے علاوہ ایک حدیث میں فرمایا کہ لا تجلوہ غرضا، کہ خبردار کسی ذی حیات کو، جاندار کو نشانہ بازی کی پریکٹس کے لیے استعمال نہ کرو، یعنی تمہارا کوئی اس سے مقصد وابستہ نہیں ہے،
تمہاری اس سے کوئی منفعت وابستہ نہیں ہے، اور محض تم دیکھتے ہو کہ ہمارا نشانہ صحیح لگتا ہے یا نہیں لگتا اور کسی کی جان لے لیتے ہو، تو اس سے بھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ اللہ اکبر۔ پر اس حد تک اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر معاملہ تمہارا احسان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ احسن القتلۃ و احسن الذبحۃ، فرمایا کہ اگر تم نے کسی کو مارنا بھی ہے تو اس میں بھی تمہاری کوئی نہ کوئی انسانیت کی رگ ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ اذیت دے کر مارو، اچھا، تکلیف پر تکلیف دے کر مارو۔ اور جانور کو ذبح کرنا ہے تو اس میں بھی درجہ احسان ہونا چاہیے کہ چھری کو تیز کرو، جلدی سے اس کی رگیں کٹ جائیں تاکہ جان دینے میں اسے تکلیف کم سے کم ہو۔ اگر انسان کی منفعت ہے تو اذیت کی اجازت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصی مینڈے کو ذبح فرمایا کہ اگر نسل کشی کے لیے جانور پالنا ہے، بھینسا ہے، بیل ہے، بکرا ہے، دمبا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے ہٹ کر اگر اس کو گوشت کے لیے پالنا ہے تو اس کو خصی کر سکتے ہیں، حالانکہ خصی کرنے میں بھی اس کو اذیت تو پہنچتی ہے، لیکن ایک منفعت ہے کہ اس کے جانور کے گوشت میں بدبو نہیں ہوتی اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ جب ان تمام اصولی تعلیمات کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو اگر تو کوئی تجربہ کسی جاندار کی جان لیے بغیر، جیسے آج کل پلاسٹک کے آلات ہیں، اعضاء بنتے ہیں اور آرٹیفیشل اعضاء بنتے ہیں، اگر ان سے میڈیکل اسٹوڈنٹس کی تعلیم اور تربیت ہو سکتی ہے تو اس کو ترجیح دو۔ اچھا، اگر کسی جانور کے چیر پھاڑ کرنے کی یعنی جراحت یا سرجری کی ٹریننگ دینا مقصود ہے، اور ظاہر ہے کہ جب تک کسی جاندار کے جسم کو کی قطع و برید نہیں کی جائے گی، یہ تربیت مکمل نہیں ہوگی، تو اس میں چونکہ انسان کا مفاد وابستہ ہے اور اس میں کیونکہ الٹیمیٹلی اس تربیت سے انسانوں کی جان کو بچایا جائے گا، تو اس کے جواز کی گنجائش موجود ہے کہ اس صورت میں۔ اسی طرح سے آج کل جیسے ویکسینیشن ہے کہ جیسے کرونا وائرس کی ویکسینیشن کے لیے دنیا بھر میں کوششیں ہو رہی ہیں، تو یہ جو ویکسین تیار ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ جو میڈیکل ایکسپرٹ ہیں، ریسرچرز ہیں، وہ اپنے ذہنی صلاحیت کو، پروفیشنلزم کو کام میں لاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کون سی چیز ہے جو اینٹی باڈی پیدا کر سکتی ہے، یعنی بدن میں اس وائرس کے لیے قوت مدافعت پیدا کر سکتی ہے۔ تو اگر پہلے ہی مرحلے میں انسان پر اس کی آزمائش کریں اور ہو سکتا ہے کہ وہ نقصان دہ ہو اور انسان کی جان چلی جائے یا انسان کو بہت زیادہ نقصان ہو جائے، جبکہ ہمارا معال یا مدعا تو جان کو بچانا ہے، تو اس صورت میں اگر اس طرح کی ویکسینز کا تجربہ بندر پر کیا جا رہا ہے یا چوہے پر کیا جا رہا ہے یا کسی اور جانور پر کیا جا رہا ہے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے، لیکن یہ کرتے ہوئے بھی اگر کسی اس کے عضو کو کیا جا رہا ہے تو اس کو اگر بے حس کر کے تراش خراش کی جائے، جیسے انسان کا آپریشن کیا جاتا ہے تو اس کو جسم کو بے ہوشی کی دوا دی جاتی ہے تاکہ تکلیف کم ہو۔ منفعت کے لیے قطع و برید خود انسان کی اپنی بھی جائز ہے کہ مثال کے طور پر اللہ سب کو محفوظ فرمائے کہ کسی کو
شوگر ہو گیا ہے اور اس کے نتیجے میں گینگرین ہو گیا ہے اور اس کے بدن میں زہر سرایت کرتی جا رہی ہے، تو جانور اس کے ڈاکٹر اس کے پیر کو کاٹتے ہیں، اس کی ٹانگوں کو کاٹتے ہیں، بعض اوقات آگے اور حصہ کاٹتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ انسان کی بھی قطع و برید ہے، لیکن چونکہ باقی وجود کی بقا مقصود ہے تو اس بقا کے لیے اس کے اپنے جسم کی قطع و برید کی بھی اجازت ہے۔ لہذا میڈیکل ریسرچرز جو ہیں اور جو طب میں ریسرچ کرتے ہیں، میڈیسن بناتے ہیں، ویکسین بناتے ہیں، یا میڈیکل اسٹوڈنٹس کو سرجری کی تربیت دی جاتی ہے، تو اس کے لیے ان جانوروں پر تجربہ کرنا شرعاً جائز ہے اور شریعت میں اس کی گنجائش موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالتفصیل آپ نے بات فرما دی، اور آپ نے اس کے ساتھ ساتھ جو ویکسینز آ رہی ہیں اس کے لیے جو جانوروں کو ختم کیا جاتا ہے یا جانوروں کے اعضا کو حاصل کیا جاتا ہے تاکہ ان پر تجربہ کر کے انسانوں کے لیے دوا تیار کر لی جائے۔ اسی لیے ایک اصول ہے ہمارا فقہی جی کہ دفع المفاسد جو ہے یہ جلب منفعات سے مقدم ہے، ٹھیک، یعنی کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے یا نہیں یہ بات کی بات ہے، پہلا یہ ہے کہ ہمیں نقصان سے بچنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جیسے کوئی ٹیم میدان میں اترتی ہے تو جیت کی نیت سے اترتی ہے، لیکن اس کا جو پہلا ٹارگٹ ہے کہ اپنے آپ کو شکست سے بچانا، تو لہذا اذیت سے تحفظ یا نقصان سے تحفظ یہ مقاصد شریعہ میں سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، انسان کا تحفظ، سبحان اللہ۔ تفصیلی گفتگو آپ نے عطا فرمائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلا سوال ہے ڈاکٹر عابد حسین صاحب کا ایبٹ آباد سے، بہترین سوال۔ آپ فرماتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بتائیے آپ کہ احادیث مبارکہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصبیت کی بہت مذمت آئی ہے، عصبیت کی تعریف کیا ہے؟ اچھا، اس سوال میں ذرا سا آپ کی اجازت ہو تو میں اس میں اضافہ ذرا سا اسی سوال کو، کیا عصبیت جس کے لیے ہم ہمیشہ جس کی مذمت کرتے ہیں، کیا عصبیت فائدہ مند بھی ثابت ہو سکتی ہے؟ یہ میرا سوال۔ ٹھیک ہے، ارشاد۔ حنیق احمد صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ عصبیت جو مذموم ہے، جو ناپسندیدہ ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من دعا الی عصبیہ، جس نے عصبیت کی طرف بلایا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ لیس منا من قاتل عصبیتاً، جو عصبیت کی خاطر لڑتے لڑتے مرا اس کا بھی ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں یہ ہر ایک کو کہتے ہیں شہید ہو گیا، لہذا شہیدوں کے لائسنس جو ہے ہر ایک اپنی مرضی سے بانٹتا ہے، تو ہر ایک شہید نہیں ہے۔ ہمارے ہاں آپ کو یاد ہوگا کہ جب کچھ لوگوں کا قبلہ ماسکو تھا تو 1 مئی کو شکاگو کے شہیدوں کو سلام کے نام سے اخبارات کے جو ہے خصوصی ایڈیشن نکلتے تھے، تو شہید تو اسے کہتے ہیں کہ جو اپنی جان آفرین کے لیے قربان کر دے، یہ ہے، اور اس کی رضا کے لیے، اس کے دین کی سربلندی کے لیے۔ چنانچہ پوچھا گیا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رجل یقاتل شجاعتاً ورجل یقاتل حمیتاً فمن فی سبیل اللہ، ایک شخص ہے جو میدان جنگ میں ہے اور داد شجاعت دے رہا ہے اور اس میں مارا گیا، ایک شخص ہے جو حمیت جاہلیہ کے لیے لڑ رہا ہے۔ ایک حدیث میں کہ انی قتلت عمیتاً، کہ وہ کہیں کہ مجھے گمراہی پر مبنی نظریے کی خاطر مارا گیا۔ ٹھیک۔ ودعا الی عصبیۃ، تو فرمایا کہ قتلۃ امیہ،
یہ جاہلیت پر مبنی قتل ہے، یہ شہید نہیں ہے۔ شہید تو وہ ہوگا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جو اس لیے لڑے کہ اللہ کا کلمہ سر بلند ہو جائے، اللہ کا دین سر بلند ہو جائے۔ اگر وہ اس لیے لڑتا ہے تو وہ للہ ہے، لوجہ اللہ ہے، مقتول فی سبیل اللہ ہے، شہید فی سبیل اللہ ہے، ورنہ نہیں ہے۔ اس لیے زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اپنے قبائلی تفاخر کے لیے لڑتے تھے، تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان دماء الجاہلیت، کہ وہ جو جاہلیت میں نسل در نسل خونی انتقام کا سلسلہ تھا، اس کو آج میں اپنے قدموں تلے روند رہا ہوں۔ تو عصبیت کی اتنی مذمت آئی، مگر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مل عصبیت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی اتنی عصبیت مذمت آئی ہے، وہ عصبیت ہے کیا؟ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ من اعان اخاہ العصبیت ان تعین اخاک علی ظلم، تم جانتے ہو کہ تمہارا بھائی ظلم کی طرفدار ہے، ظلم کا پرچم بلند کیے ہوئے ہے، اور تم محض اس لیے اس کا ساتھ دے رہے ہو کہ تمہارا نسلی بھائی ہے، نسبی بھائی ہے، یا تمہاری قبیلی اور برادری کا ہے، اس لیے سپورٹ کر رہے ہو۔ تو فرمایا کہ اگر تم ظلم پر اپنے بھائی کی مدد کرتے ہو تو یہی عصبیت ہے، اور اسی کی مذمت قرآن و حدیث میں آئی ہے۔ اب آپ نے سوال کیا تھا کہ کوئی عصبیت محمودہ بھی ہے، تو جو عصبیت محمودہ ہے اس کو تسلب فی الدین کہتے ہیں، اس کو رسوخ فی الدین کہتے ہیں، یعنی دین کے عقائد حقہ پر اتنا ثابت قدم رہنا، اتنا جمع رہنا کہ مخالفت کی آندیاں چلیں، طوفان آئیں، کیسے ہی ناگوار حالات ہوں، لیکن وہ جادہ مستقیم سے سر منہ انحراف نہ کرے۔ یہ تسلب ہے، یہ میرے آقا کو پسند ہے، یہ محمود ہے، اور دین نے ہمیں پھر یہی اس تسلب سکھایا۔ یہ وہ تسلب ہے کہ جو دین کی راہ میں باپ آ جائے تو پھر غزوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹے نے باپ کا سر بھی اڑا دیا۔ دین کے مقابلے میں پھر کوئی رعایت نہیں ہے، پھر دین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ تو اس لیے آج کل بھی ہمارے ہاں طرح طرح کی عصبیتیں نفوذ کر چکی ہیں، پینیٹریٹ کر چکی ہیں، اور پھر جو ملک کے خلاف لڑے وہ بھی اپنے آپ کو شہید کہہ دیتا ہے، جو قومی وحدت کے خلاف لڑے وہ بھی خود ہی ٹائٹل لے لیتا ہے، جو دین کے خلاف لڑے اس کو بھی لوگ شہید کہہ دیتے ہیں۔ تو حضور والا یہ اتنا فری لائسنس نہیں ہے کہ جو جس کو مرضی الاٹ کرتا پھرے، اس کے لیے کوالیفیکیشنز اور کوالٹیز قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ نے بات واضح کر دی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ جو ظلم کی حمایت میں اپنے بھائی کا، اپنے دوست کا، اپنے قبیلے کا ساتھ دے، اسے معلوم ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن کیونکہ میری زبان بولنے والا ہے، میرے علاقے کا ہے، تو اس کے جرم کو میں چھپا لیتا ہوں، بلکہ اس کے جرم میں اس کی میں سپورٹ کرتا ہوں۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، یہ معیار دے دیا قرآن کریم نے۔ تم میں بزرگ برتر کون ہے؟ جو تقوی میں برتر ہے۔ اور اس پر جو ہے عمل کے ساتھ پورا اترنا ہوتا ہے، تقریر سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ کہ وہ کہتے ہیں کہ
بر زباں تسبیح و در دل گاؤ خر، کہ دل میں گاؤ خر کے تصورات کو بسائے رہے کوئی اور زبان پر تسبیح پڑھے جی تو اس تسبیح کو اندر بھی اترنا چاہیے، قلب میں بھی جاگزیں ہونا چاہیے، اور پھر اللہ کی وحدانیت، اس کے رسول کی محبت جہاں جگہ پکڑ لے وہاں کسی اور کی محبت کے لیے گنجائش باقی نہیں رہتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بھی ایک متعصبانہ رویہ ہے لیکن یہ حق کے ساتھ ہے، جیسے آپ نے بات بالکل واضح فرما دی۔ یہ تسلب فی الدین ہے، جی یہ رسوخ فی الدین ہے، سبحان اللہ، اور یہ استقامت علی الدین ہے کہ فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جن لوگوں نے ایک بار زبان سے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، ڈٹے رہے، جمے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، جب ان کی دنیا سے رخصتی کا وقت آئے گا تو ملائکہ ان کی روح کے استقبال کے لیے اتریں گے اور ان کو بشارت دیں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، تم کوئی خوف نہ رکھو، ماضی کی کسی بات کا غم نہ کرو، اور اس جنت کی بشارت سنو کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اس جنت میں جس چیز کی تم چاہت کرو گے وہ بھی ملے گی، اور جس کے لیے بڑی چاہت سے کبھی دعائیں کرتے تھے وہ بھی نعمتیں ملیں گی۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ میزبانی ہوگی غفور الرحیم کی جانب سے، بندہ مہمان ہوگا اور خالق میزبان ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب کچھ ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیا نماز کے لیے ٹوپی ضروری ہے یا نماز ٹوپی کے بغیر بھی ہو سکتی ہے؟ سرکار، ہمارے فقہ حنفی میں سنت دستار ہے اور سر پہ ٹوپی پہننا آداب نماز میں سے ہے، افضل ہے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ برہنہ سر پڑھنے سے زیادہ خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے، جیسے نماز میں جب ہم نماز پڑھیں تو آنکھیں کھلی رہنی چاہیے، حالت قیام میں نظر پاؤں پر ہونی چاہیے، حالت رکوع میں گود پر ہونی چاہیے، حالت تشہد میں گود پر ہونی چاہیے، حالت سجود میں رخسار پر ہونی چاہیے۔ لیکن اگر کسی کوئی سمجھتا ہے کہ آنکھیں بند کرنے سے زیادہ حضوری قلب اور پریزنس آف مائنڈ پیدا ہوتی ہے تو اس کے بغیر بھی پڑھ سکتا ہے، کہ کسی وقت ٹوپی دستیاب نہیں ہے تو تب بھی اس کے بغیر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور لیکن ایک بات میں اس پروگرام کے توسط سے کہوں گا کہ ہمارے ہاں مسجدوں میں ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں، کوئی چلا گیا اس کو اٹھا کے اس نے پہن لی، مسجد سے نکل رہا تھا، 2-4 قدم آگے بڑھ گیا، کسی نے کہا کہ بھائی صاحب ٹوپی، اس نے وہیں سے پٹک دی، تو یہ ٹوپی آداب نماز کے منافی ہے۔ جس ٹوپی کی حرمت تمہارے دل کوئی نہیں ہے، جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت لباس زینت کو اختیار کرو۔ تو خلاصہ جواب یہ ہے کہ افضل یہ ہے کہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھیں، لیکن برہنہ سر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور کسی کو خشوع و خضوع اسی کیفیت میں ہوتا ہو تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن آپ نے اور بہترین بات یہ فرما دی اور واضح کر دی کہ اگر ٹوپی نہیں ہے، دستیاب نہیں ہے، ہاں ننگے سر نماز پڑھ لی جائے، لیکن یہ ٹوپی کی جو اہمیت ہے کس کے دربار میں حاضری ہو رہی ہے؟ بس یہ ہے کہ
آپ کے ذہن میں حرمت کا تصور حرمت کیا کا ہے؟ تصور ہو. اللہ اکبر. جس طرح آپ نے بات فرمائی کہ ٹوپی باہر نکلے مسجد سے، ارے سر پر ٹوپی ہے تو اٹھا کے پھینک دی، تو وہ تصور حرمت ہو. پلس اس ٹوپی کا کوئی احترام آپ کے دل میں نہیں ہے، ٹھیک ورنہ چلو 4 قدم جا کر ادب کے ساتھ اس کو ٹھکانے پر رکھ دیں. ٹھیک. تو اس لیے پھر ایسی ٹوپی جیبی میں رکھ لیا کرو کہ جس کو باوقار انداز میں آپ رکھیں اور سنبھالیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ تہجد کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ جزاک اللہ. ارشاد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، کہ نماز قائم کرو سورج ڈھلنے سے، جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے رات اندھیرا ہونے تک، اور فجر کا پڑھنا. ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ بے شک فجر کا پڑھنا یہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے، یعنی یہ اہم وقت ہے کہ رات کے فرشتے ڈیوٹی دے کر جا رہے ہوتے ہیں، صبح ڈیوٹی ریزیوم کرنے آ رہے ہوتے ہیں، وہ دونوں آپ کی عبادت کو دیکھتے ہیں. پھر فرمایا کہ من اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، اپنے پیارے حبیب کو فرمایا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت نافلہ کے طور پر، اضافی عبادت کے طور پر آپ نفل پڑھا کیجئے. علماء نے فرمایا کہ کم از کم تعداد تہجد کی 2 رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ 8 ہے. تو جیسے کبھی ایسا ہو کہ وہ اٹھیں تو صبح صادق سے پہلے اتنا ہی وقت ہے کہ وہ 2 رکعت پڑھ لیں، تو چھوڑے نہیں، تہجد کو پڑھ لیا کریں. جب وقت میں وسعت ہو تو 4 پڑھ لیا کریں، 6 پڑھ لیا کریں، 8 پڑھ لیا کریں، جتنی کسی کو اللہ توفیق عطا فرما دے. ٹھیک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ 2 کی شکل میں ہوں؟ 2 کی شکل میں، لیکن رات کے نوافل جو ہیں وہ 4 کی نیت کر کے بھی پڑھے جا سکتے ہیں. رات کے نوافل 4 کی نیت کر کے بھی پڑھے جا سکتے ہیں. کلیئر. اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے. مفتی صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ جائے نماز پر اگر خانہ کعبہ یا گنبد خضرا کی تصویر بنی ہو تو اس کے نقوش پر بیٹھ کے نماز ادا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جائے نماز پر گنبد خضرا کی نقوش بنے ہوئے ہیں، خانہ کعبہ کے نقوش بنے ہوئے ہیں، اس جائے نماز پر بیٹھ کر نماز پڑھنا، یہ ہم نے پہلے بھی ایک آدھ مرتبہ شاید بیان کیا ہے. جی. لوگ بار بار پوچھتے ہیں. ہم بار بار پوچھتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جب خاص طور پر حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں مصلی ملتے ہیں، ان پر یہ بیت اللہ کی شبیہ، روضہ رسول کی شبیہ، دائیں جانب بیت اللہ، بائیں جانب روضہ رسول، عقیدت سے لے آتے ہیں. پھر یہاں آ کر انہیں خیال آتا ہے کہ اس پر ہم نماز کیسے پڑھیں. کوئی آ کر کسی مسجد کے حوالے کر دیتا ہے. تو پہلا تو یہ میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ جب آپ خرید رہے ہوتے ہیں تو آپ کا کنسیپٹ کیا ہوتا ہے کہ ڈیکوریشن پیس کے طور پر کہیں ان کو دیوار پہ آویزاں کرنا ہے یا نماز پڑھنے کے لیے لے رہے ہوتے ہیں. اگر نماز پڑھنے کے لیے لے رہے ہوتے ہیں تو خریدنے سے پہلے آپ کو اس بارے میں پوچھ لینا چاہیے، سوال کرنا چاہیے. نمبر 2 یہ ہے کہ کچھ ہماری عقیدت کے اپنے تصورات ہیں اور ان مقامات مقدسہ کے ساتھ ہماری عقیدت کے جذبات بہت ہی والہانہ ہوتے ہیں. تو اب سوچتے ہیں کہ بھئی یہ بیت اللہ کی شبیہ ہے، پاؤں کیسے رکھیں، یہ روضہ رسول کی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے
کہ شبیہ کا حکم اصل کا نہیں ہوتا، ورنہ تو یہیں بیت اللہ کی شبیہ بنا کے طواف کرنا شروع کر دیں تو ہو جائے گا۔ تو شبیہ کا حکم اصل کا نہیں ہوتا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کو بیت اللہ میں داخل ہونے ہو کر نماز پڑھنے کا موقع ملے تو نہیں قدموں سے جائے گا نا۔ بیت اللہ کی چھت پر خلاف ادب کہا گیا ہے، لیکن اگر چھت پر بھی کسی کو موقع ملے تو نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی۔ تو اس لیے شرعاً اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کو تردد ہوتا ہے اور طبیعت میں اضطراب ہوتا ہے تو جس چیز میں سے آپ کو تردد ہو، اضطراب ہو، آپ سمجھتے ہیں ہماری عقیدت کے خلاف ہے تو اس کو نہ کریں، نہ پڑھیں، لیکن پڑھ لیں گے، اس پر بیٹھیں گے تو شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اصل شبیہ کا حکم اصل کا شبیہ کا حکم اصل پر نہیں ہے، اصل کا نہیں ہوتا، لیکن بیت اللہ میں تو اصل میں بھی موقع ملے تو ہم انہی قدموں کے ساتھ جائیں گے، انہی پاؤں کے ساتھ جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگلا سوال آپ کی خدمت میں جناب والا۔ السلام علیکم، دنیا نیوز کو میرا یہ سلام ہے۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، قربانی کا گوشت کسی دعوت پہ دوستوں کو کھلانا جائز ہے یا ناجائز؟ سر انیق احمد صاحب، یہ بھی ہم بار بار اپنے ناظرین کو بتاتے رہے ہیں کہ اصل قربانی اور روح قربانی حلال جانور کو جو شریعت کی شرائط پر پورا اترتا ہو ٹھیک، اور جن کی قربانی مشروع قرار دی گئی ہے، اسے اللہ کے نام پر ذبح کرنا، ٹھیک ہے، اس کو حدیث پاک میں احراق الدم یعنی جانور کے خون بہانے سے تعبیر کیا گیا ہے، ٹھیک، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ ما عمل آدمی یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، ٹھیک، کہ ایام قربانی میں بندہ مومن کا کوئی بڑے سے بڑا نیک عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حلال جانور کا بنیت عبادت خون بہانے سے زیادہ، ذبح کرنے سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ ٹھیک، سو احراق الدم عبادت ہے، کھال اور گوشت یہ اضافی چیز ہیں۔ پچھلی امتوں میں مال غنیمت اور صدقات کو استعمال کرنا جائز نہیں تھا، کھلے میدان میں لا کر رکھ دیا جاتا اور آسمان سے اگر آگ آئی اور اسے جلا ڈالا تو یہ اس کی قبولیت کی دلیل تھی، اور اگر آسمانی آگ نے آ کر اسے نہ جلایا تو یہ تھا کہ ریجیکٹ ہو گیا، یہ صدقہ رد ہو گیا۔ چنانچہ قرآن میں ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ پیارے حبیب آپ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ بلا کم و کاست اپنے اصحاب کے سامنے بیان کر دیجئے۔ جب دونوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی رد ہو گئی، قال لَأَقْتُلَنَّكَ، جس کی قربانی رد ہو گئی، ریجیکٹ ہو گئی، تو وہ غصے میں آیا، انسلٹ محسوس کی اور اپنے دوسرے بھائی سے کہا کہ میں ضرور بالضرور تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، تو دوسرے بھائی نے کہا کہ بابا اللہ کی بارگاہ میں کسی کا زور، زبردستی، دادا گیری، دونس نہیں چلتی، اللہ تقوی والوں کی عبادت کو قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء بستن، دیگر انبیاء کرام علیہم السلام پر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے 6 چیزوں میں فضیلت عطا کی ہے۔ ان میں سے ایک یہ کہ احلت لی الغنائم لم تحل لأحد قبلی، مال غنیمت کو میری امت کے لیے حلال کر دیا گیا جو پچھلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا۔ پھر قرآن ہی میں بتایا کہ آپ کو کفار نے اور دوسروں نے کہا کہ لن نؤمن لک حتی تأتینا بقربان تأکلہ النار، کہ اہل کتاب نے کہا کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کریں جسے آسمان سے آگ آئے اور کھا جائے۔ لہذا بنیادی طور پر تو احراق الدم یہ عبادت ہے، لیکن ہمیں گوشت سے اور کھال سے استفادے کی اجازت دی ہے۔ اس کو خود بھی کھا سکتے ہیں، دوستوں کو بھی کھلا سکتے ہیں، پکا کر دعوت بھی کر سکتے ہیں، فقراء کو، مستحقین کو، مساکین کو بھی دینا چاہیے، سب کی اجازت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس بات کی بھی اجازت ہے کہ پورا گوشت قربانی کا خود رکھ لیا جائے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب؟ پورا گوشت صدقہ بھی کر سکتے ہیں، پورا گوشت صدقہ بھی اور اگر اس کی گھر خاندان بڑا ہے، ایک ہی قربانی ہے، ان کی اپنی ضرورت ہے تو پورا گوشت استعمال میں بھی لا سکتے ہیں۔ افضل 3 حصے کرنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کے پروگرام کا آخری سوال آپ کی خدمت میں جناب والا، آخری سوال آج کے پروگرام۔ السلام علیکم، میں مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ کیا عورت کے لیے پیشانی کے بال کاٹنا جائز ہے یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الواشمات والمستوشمات النامسات والمنمسات، گودنے والی اور گدوانے والیوں پر، بال نوچنے والی اور نچوانے والیوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، کیونکہ شیطان نے کہا تھا کہ وَلَآمُرَنَّهُمْ وَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں انہیں حکم دوں گا تو یہ اللہ کی خلق میں تغیر کریں گے۔ زینت محفل بننے کے لیے، چراغ محفل بننے کے لیے تو یہ درست نہیں ہے، لیکن ہمارے فقہائے کرام نے بتایا کہ اگر کسی کے چہرے پر ایسے بال ہیں جو ناگوار معلوم ہوتے ہیں یا پیشانی پر ہیں، اور ان کی شوہر کی خواہش ہے کہ یہ نہ ہو یا اپنے شوہر کا دل خوش کرنا ہے جو خالص شرعی چیز ہے، تو وہ اس کے لیے ایسا کر سکتی ہیں۔ تو فقہائے کرام نے بعض صورتوں میں اس کی اجازت دی ہے، بعض صورتوں میں اس کی اجازت دی ہے، لیکن اگر اس کو جنرلائز کریں تو اس عمل پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ اور اب تو اس کو ایسا آرٹ بنا دیا گیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بیوٹی پارلر نہ جانے اتنا بڑا کاروبار ہے اب کہ گویا ایک نیا ریڈی میڈ بندہ وہ تیار کر کے نکال لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں خوبصورتی تو ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ جو دینی احکام ہیں وہ پامال ہو رہے ہوں، ایسا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ایک سوال اور لے لیتے ہیں، آپ کی اجازت ہو؟ ایک سوال اور جلدی سے۔ السلام علیکم، مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ وکالت کے پیشے کی اور اس کی آمدنی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اللہ وہ کتنا بڑا سوال ہے، لیکن وقت بڑا محدود ہے، ارشاد۔ وکالت کی گنجائش ہے، اچھا، وکالت بحیثیت پیشہ، کوئی اپنا موقف پیش کرنے کے لیے، اور اگر وہ اپنے موقف کو احسن انداز میں پیش نہیں کر سکتا
کسی ماہر کی مدد لے سکتا ہے، جائز ہے، لیکن جہاں سارا نظام جھوٹ پر مبنی ہو اور وکیل کا کام محض اس کے موقف کو پلیڈ کرنا نہ ہو بلکہ اس کے جھوٹ کے حربے بتانا ہوں تو یہ درست نہیں ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انکم تختصمون الی، تم میرے پاس اپنے مقدمات لے کر آتے ہو، لعل بعضکم الحن بحجتہ فاقضی لہ بالشیء، ہو سکتا ہے کوئی تم میں سے بڑا چرب زبان ہو، بڑی فنی مہارت سے اپنا موقف پیش کر سکتا ہو، اس کی باتوں کو سن کر حضور کو تو اللہ تعالیٰ حقائق پر بھی مطلع فرماتا تھا، لیکن یہ عام قضات کے لیے حضور نے بتایا کہ سن کر میں اس کے حق میں کسی چیز کا فیصلہ کروں جو در حقیقت اس کی نہیں ہے، تو فَإِنَّا مَا أَقْتَوْ لَهُ قِطَةً مِّن نَّارٍ، وہ سمجھ لے من النار کہ وہ سمجھ لے کہ میں اسے آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ لہذا اس بات کو، اس روح کو مجروح نہیں ہونا چاہیے، اور اپنا جائز موقف پیش کرنے کے لیے وکیل کرنا ہو تو درست ہے، جائز ہے، اور اس کے لیے اپنی وکالت کی اجرت بھی جائز ہے، لیکن اس کا جھوٹ کا، فریب کا جو ہے وہ معلم نہیں بننا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، ایک وکیل کو معلوم ہے کہ میں جس کیس کی طرف جا رہا ہوں یا جس کو پلیڈ کروں گا، جس کی مجھے بہت بھاری فیس مل گئی ہے، یہ غلط ہے، یہ یعنی حق ہی نہیں ہے، لیکن ایک بڑی فیس کی وجہ سے وہ اس جھوٹ کے لیے، یعنی جھوٹ کو سچ بنانے کے دلائل وہ پیش کرتا ہے کورٹ میں، تو کیا ایسے وکیل کو ایسا کیس لینا چاہیے؟ دیکھیں، آئیڈیل بات تو یہ ہے کہ اگر اسے شرح صدر ہے کہ یہ غلط ہے جی، اور وہ اس غلط کو صحیح ثابت کرنے پہ لگا ہوا ہے تو اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ روزی دینے والا اللہ ہے، رازق اللہ ہے، اگر اسی کو ہم اصول بنا لیں تو بہت سے، میرے خیال ہے مقدمات ہمارے شاید 10-20% ہی رہ جائیں سارے۔ اللہ اکبر۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے کاموں میں تعاون کرو اور برائی میں کبھی تعاون نہ کرو، یہ قرآن کریم فرما رہا ہے۔ مفتی صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون، آپ تشریف لائے، اور آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا حسب روایت۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ آج کے پروگرام کا وقت مکمل ہو رہا ہے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، جبکہ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں قرآن کریم کی چند آیات پر ہمارے ملک کے ممتاز علماء گفتگو فرماتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کرتے ہیں۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے جو چھونے میں نرم معلوم ہوتا ہے مگر اس کا زہر مہلک ہوتا ہے۔ دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے جو چھونے میں نرم معلوم ہوتا ہے مگر اس کا زہر مہلک ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بحروں